بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اما بعد فقد قال رسولنا الكريم ان الحسین مصباح الهدى والسفینۃ النجاة. صلی اللہ علیہ محمد پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور یہ مقصد زندگی مقصد ہدایت لے کر فرش ادا کرتے ہیں. خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے. مجلس کے آخر میں وقت نہیں ہوتا کہ فصل ہوا کروائی جائے. مومن ہے ان کا بیٹا ہے منور حسین غلط فرمانے اسی مذہبی کیس میں جیل میں ہے زندان میں ہے. دعا ہے قرآن کی بندے کو ہدایت عطا فرما اور جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے. تمام حاجتوں کی قبولیت کی ایک مرتبہ بابا ضرورت صلی اللہ علیہ وسلم. سال کی طرح اس سال کی حاضری خدمت ہوئے اور کیونکہ یہاں بھی مجلس آخری مجلس ہوتی ہے. اس سے پہلے مجالس جسمانی تھکاوٹ اور گلے کی تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. ہمیشہ آواز بڑی کم ہوتی ہے. میری گزارش ہوگی اگر آواز کو بڑھائیں گے آپ اس حساب سے آپ کی خدمت میں اور اس کو پیش کی کر سکیں. آواز کو ارشاد ہوا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ. فرمایا کہ میرا حسین تمہارے لیے چراغ ہے ہدایت. ایکو کم رکھیں بس آواز بڑھا دیں. ایکو کا مسائل میں رکھیے گا. سب آپ پڑھے محمد و آل محمد. فرمایا میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. علماء فرماتی ہے خصوصیت پروردگار عالم نے 12 اماموں میں سے صرف ایک امام نے رکھی اور وہ ذات ابا عبداللہ حسین کی ذات ہے. تو فرمایا اللہ نے حسین کو ہر زمانے میں چراغ ہدایت رکھا ہے. حضرت نوح اپنے زمانے میں رکھی، حضرت عیسیٰ اپنے زمانے والے. ہاں نبیوں کی باتیں نبیوں کے قصے سب کے لیے باعث ہدایت. لیکن وجود امام حسین آج بھی ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے آپ کسی امام کو محسوس کرتے ہیں. جیسے اس زمانے کے شیعہ مولا علی کو سننے جاتے تھے، اس زمانے کے مسلمان رسول خدا کو سننے جاتے تھے. اللہ نے امام حسین کا وجود ایسے بنایا جب آپ مجلس حسین پہ جاتے ایسے لگتا ہے حسین سے ملنے جاتے ہیں. آپ محسوس کرتے ہوئے امام حسین کہا ہم نے حسین کو چراغ ہدایت بنایا. اور یاد رکھو چراغ کی اہمیت روشنیوں میں نہیں ہے، چراغ کی اہمیت اندھیروں میں ہوتی ہے. ابھی یہاں ساری لائٹ چلی جائے ایک بلب بھی آپ کو کیا دیتا ہے روشنی دیتا ہے. لیکن جگہ جگہ روشنی ہو آپ کتنے بھی بلب جلائیں تو ان بلبوں کی ویلیو نہیں. وہ
مسلمان نے ہر کسی کو بلب بنایا. روشنی تھی روشنی نہیں تھی کہیں بلب ہے, لیکن وہ سارے فیوز بلب تھے. لیکن یہ وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں نظر آتا ہے. اب کتنے بلب بنا دیے مسلمانوں نے, وہ ریفرنس نہیں دے رہا, شاید بعض لوگوں کو برا لگے, لیکن کہا نا کہ ہر کوئی جو ہے چراغ ہے, ہر کوئی ستارہ ہے, ہر کوئی چمک رہا ہے. لیکن ان سب چمکتے ہوئے میں اگر کسی کا نام روشن ہے تو حسین ابن علی کا نام ہے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ مسلمان کتنے ہیں, سارے مسلمان ہیں, لیکن ان سب مسلمانوں میں, اور مسلمانوں نے شہید بھی دیے ہیں, لیکن ان سب شہیدوں میں, ان سب مسلمانوں میں خدا نے جسے عزت کی ہے وہ شیعہ علی بن ابی طالب ہے. آج بھی افق شجاعت پہ اگر کسی کا نام آتا ہے تو ولی کے چاہنے والوں کا نام آتا ہے. آج چلے جائیے کسی برادر ہے سنت سے پوچھیے کہ مسلمان اتنے رہبر ہیں, اتنے لیڈر ہیں, آپ کے دل میں محبت کس کی, تو کسی شیعہ لیڈر کا نام دے گا, کسی شیعہ رہبر کا نام دے گا. اسی طرح سے خدا نے حسین کو کیا بنایا, چراغ بنایا. اب اس چراغ کے تلے اگر ہمیں بھی روشنی مل رہی ہے تو کس کے صدقے میں, حسین ابن علی کے صدقے میں. کإن الحسین مصباح الہدی, کہ حسین ہے جسے خدا چراغ ہدایت بنا رہا ہے, لیکن ہر زمانے میں چراغ ہدایت بنا رہا ہے. یہ فلسفہ قضا, یہ فلسفہ مجلس حسین, تمام بارگاہیں کھڑی رہیں گی, ہماری نسلیں آج ہیں کل نہیں ہوں گی, پھر ان کے بچے پیدا ہوں گے, لیکن سلسلہ قضا کبھی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کا ایک ہدف تھا, خدا کا ایک مقصد تھا. تو مقصد یہ تھا کہ کائنات میں حکومت خدا کو نافذ کرایا جائے. اب اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خدا نے آدم کو بھیجا, نوح کو بھیجا. 9 سال نوح نے تبلیغ کی, 60-70 لوگوں سے زیادہ مومن نہ بنا سکے. حضرت ابراہیم کو بھیجا, نمرود نے آگ میں بھیجا, لوگ دیکھ رہے تھے ابراہیم آگ میں جل رہے ہیں, لیکن وہ جلتا پیسہ جس کو خدا نے گلو گلزار بنا دیا, ابراہیم کے جو ساتھ کو ٹھنڈا بنا دیا. لیکن دیکھنے والوں کو تو پتہ نہیں لگ رہا, دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں حضرت ابراہیم اس آگ کے اندر کیا ہے, جب رہی تو ابراہیم کو پتا ہے کہ خدا نے اس آگ کو گلو گلزار بنا دیا. لیکن اتنے معجزے دیکھنے کے بعد بھی قوم ایمان ابراہیم پر نہیں آئی. پھر حضرت رسول کا زمانہ جو آخری نبی خدا نے بھیجا ہے, اب ظاہر آخری نبی ہدایت کر رہے ہیں, لیکن اس نبی نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے. امیر المومنین کو بھیجا, علی نے بھی ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے, حسن ابن علی نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, مولا حسین نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے, 11 اماموں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. لیکن دنیا تو چلتی رہے گی, شیطان تو اپنا کام کرتا رہے گا, تو خدا اس کائنات کے نظام کو نافذ کیسے کرے گا؟ مطلب اس کا مطلب تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے رہے اور خدا نبی بھیجتا رہے, وہ اماموں کو مارتے رہے اور خدا اماموں کو بھیجتا رہے. کب تک پروردگار عالم نبی بھیجے گا اور قوم نبی کی قاتل بنتی رہے گی؟ تو کسی ایسے سلسلے کی ضرورت جس میں نہ نبی کو بھیجنا پڑے, جس میں نہ امام کو بھیجنا پڑے, اور اس سلسلے ہدایت کا نام فرش عزا حسین بن علی ہے. اگر خدا آج 1 لاکھ نبی بھیج بھی دے تو 1 لاکھ نبی 1 لاکھ بستیوں پہ چلے جائیں گے, 1 لاکھ مسجدوں پہ چلے جائیں گے, مطلب پھر تو وہ پاکستان کے لیے پورے پڑیں گے. یہاں 1 لاکھ سے زیادہ مسجدیں ہیں, یہاں اتنے گاؤں ہیں, اتنی بستیاں ہیں, تو نبی کتنی تبلیغ کرتے. تو خدا نے ایک سلسلہ بنایا جس کو فرش عزا حسین بن علی بولتے ہیں. دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں جہاں شیعہ ہو پر مجلس حسین نہ ہو. یاد رکھیے, سلسلہ پڑھانے والی وجود کا نام شیعہ علی ابن ابی طالب. تو کبھی بھی روح زمین آپ کا وجود ختم نہیں ہو سکتا. آپ کے وجود کو خدا نے کیا عطا کی ہے؟ برکت عطا کی ہے. جبکہ سب سے زیادہ شہید کون ہو رہا ہے؟ شیعہ شہید ہو رہا ہے. لیکن آپ کی نسلوں میں سب سے زیادہ برکت خدا نے عطا کی ہے, کیونکہ آپ ہوگے تو فرش عزا رہے گا. کسی نے چھٹے امام سے کہا, مولا مجھے خوف ہے ہم ختم نہ ہو جائیں. امام نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ تو بولا ہمیں مارا بہت زیادہ.
مولا بہت قدر کر دیا جا رہا ہے. یہ دنیا کی واحد قوم ہے جس کے سر پہ قیمت رکھی جا رہی ہے. مولا ایک شیعہ کا بتاؤ وہ کتنا پیسے دیا جائے گا. مولا مجھے ڈر ہے کہ ہم ختم نہ ہو جائیں. اور دوسری طرف ہمارا دشمن مال بھی ہے, طاقت بھی ہے, دولت بھی ہے, پاور بھی ہے. مولا وہ دن بہ دن اپنی نسلوں کو بڑھا رہا ہے. تو بتائیے عیاش لوگ نسلیں بھی ان کی بڑی ہوتی تھی. امام نے اسے مسکرا کر جواب دیا. امام نے یہ بتا ایک وقت میں کتا کتنے بچے پیدا کرتا ہے, پیدائش کے ریشو دیکھو تو نو 8 اس سے نسل زیادہ ہے کہ نہیں؟ زیادہ ہے. امام نے یہ بتا بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ کبھی 2 کبھی 3. تو زیادہ کون پیدا ہوتا ہے؟ تو کتے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, بکریاں کم پیدا ہوتی ہیں. تو یہ بتا کتنے لوگ کتوں کو کھاتے ہیں؟ حرام جانور ہے, کون کھائے گا؟ کوئی نہیں کھاتا. پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں, کھاتا بھی کوئی نہیں. مولا نے کہ بکریاں کتنی کھائی جاتی ہیں. اب اس زمانے میں مدینے کا ریشو نکال دو, اگر 50,000 کی آبادی ہو تو کم از کم ڈیلی کا اگر آپ حساب لگاؤ 1000 بکرے تو بڑھتے ہوں گے. پیدا بھی کم ہوتے ہیں, کٹتے بھی زیادہ, وہ پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں, کٹتے بھی نہیں ہیں. امام نے کہا یہ بتا تم نے کبھی ایک ساتھ 100 کتوں کو دیکھا؟ پیدا بھی زیادہ ہوتے ہیں, کبھی کوئی ایک ساتھ دیکھا تم؟ نہیں بولا. کبھی بھی پیدا 100 دیکھو اور 200 کو ساتھ دیکھو. جناب ایک جگہ سے گزر رہے تھے, 500 کتے کے ساتھ جا رہے تھے, اکیلے گلیوں میں گھومتے رہے تھے, لیکن آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا 500 کتے ایک ساتھ گئے. نہیں بولا میں نے نہیں دیکھا. تو ایک ساتھ کتنی بکریوں کو دیکھا؟ کبھی 1000 کبھی 2000. امام فرماتے ہیں یہی فرق ہے ہم میں اور ہمارے دشمنوں میں. ہم حلال کے ہیں, کٹتے بھی زیادہ ہیں, وہ حرام کے ہیں, پیدا بھی زیادہ ہو گئے, ساتھ میں نظر بھی نہیں آتے. کٹتے زیادہ ہے پر خدا نے انہیں برکت رکھی ہے. برکت کا مطلب یہ تعداد کم ہے. آپ ریشو نکالو, مثلا 10 کتے, اس کی مادہ اگر بچے دے اور 9 بچے دے, ملٹیپلائی مطلب 90 بچے ہو گئے. اور 10 بکریاں اگر بچے دے اور 2 بچے دے تو کتنے ہو گئے؟ 20 بچے ہو گئے. یہ 90 نظر نہیں آتے لیکن 20 نظر آتے ہیں. آپ کا دشمن پاکستان میں کیا بولتا ہے؟ یہ تو ہے ہی 4-5% کہ یہ محرم آتا ہے, لگتا ہے سہے پورا پاکستان شیعہ ہے کم, لیکن زیادہ اسے برکت کرتے ہیں. برکت یہ نہیں کہ جیب میں 10 لاکھ ہے پر بندے کو خرچ ہو جائے پتہ ہی نہ لگے. برکت یہ ہے 10,000 ہو, بندہ خرچہ بھی کرے اور فیل بھی کرے کہ خدا نے میرے پیسے میں کیا رکھی ہے, برکت رکھی ہے. خدا نے تمہارے وجود میں کیا رکھی ہے, برکت رکھی ہے. کل کسی نے آسٹریلیا سے کمانا پڑے, انگریزوں نے شور بجانا شروع کر دیا. اتنا بڑا جلوس وہاں نکلا شیعوں کا, مطلب میں کبھی انگریزوں کا اتنا بڑا نکلا نہ کبھی کسی اور قوم کا اتنا بڑا نکلا. کہ شیعہ جب جلوس نکالتے ہیں اتنی تعداد میں خدا آپ کو جمع بھی کرتا ہے اور خدا آپ کے وجود میں برکت بھی دیتا ہے. ایک طرف دنیا کی طاقتیں اور ایک طرف ایک مسلمان ملک ہے. ایک امریکہ کے پاس مال ہے کہ نہیں, پیسہ ہے کہ نہیں, اسلحہ ہے کہ نہیں. دونوں ملک ایک بھی طاقت ہے. اسرائیل بھی ایک بھی طاقت, امریکہ بھی ایک بھی طاقت. ایران کے پاس ایٹم بم نہیں ہے, ایران کے پاس ہوائی جنگی جہاز نہیں ہے, لیکن آپ نے جب جنگ میں دیکھا تو ہمارا کیسے مقابلہ کریں گے؟ نہیں, اللہ ہمیں برکت عطا کرتا ہے. خدا تجھے کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اب کہا کہ دشمنی کیوں آپ سے کی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ اس نظام خدا عبداللہ حسین سے کیا ہو جڑے ہوئے. مقصد خدا یہ تھا کہ کائنات میں الہی حکومت کو نافذ کیا جائے, لیکن اس الہی حکومت کے نفاذ کے لیے بندوبست تو کرنا پڑے گا.
ایک طرف نسلوں کو گمراہ کیا جائے. آج باپ کو پرواہ نہیں بچہ اسکول میں جا رہا ہے کیا پڑھتا ہے, بچہ آؤٹ آف کنٹری آئے گا اس کا کیا ہوگا, آج معاشرے میں بیٹی جا رہی ہے اس کا کیا ہوگا, کیونکہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا. انسان کتنی بھی کوشش کرے نسلیں بگڑتی جا رہی ہے. لیکن یہ سارے بگاڑ میں اگر خدا نے کسی کو نور بنایا, محمد صحیح ہو جائے پھر مجھے بتائیں, ہم شروع کریں. اگر پنکھے تو بند کر دیں گے تو شاید لوگ کم کر کے ہمارے دیگر سوال کریں. محمد جلدی سے میں خلاصہ کروں کہ لائٹ کا مسئلہ نہ ہو جائے. فرمایا کہ ہر زمانے میں انسان کی گمراہی کا بندوبست شیطان کو کر رہا تھا. نہ ہوتی تو میں انسان کیوں کہتے اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. آج اگر امیر المؤمنین کی معرفت آپ کو ملی ہے تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. آج اگر اہل بیت ایون رسول خدا کی معرفت, اللہ کی معرفت اگر آپ کو ملی تو کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے. اگر آپ کے بچے خیبر جانتے ہیں تو حسین کی وجہ سے. اگر آپ کی نسل خندق جانتی ہے تو حسین کی وجہ سے. کیونکہ میرے بچے نے اگر خیبر کی سنی تو منبر حسین سے سنا, خندق کی سنی تو منبر حسین سے سنا. آج ہمیں جو کچھ مل رہا ہے تو کس کی وجہ سے مل رہا ہے؟ اب سوال ہے کہ خدا نے یہ نظام بنایا کیا؟ خدا صرف چاہتا تھا کہ مومن آئے فرش صاحب میں بیٹھے امام حسین پہ کیا کرے, نیاز نظر کھائے اور چلا جائے؟ اگر ایسا تھا, اگر کربلا صرف واقعہ تھا کہ ہم نے صرف اس کو یاد کرنا تھا. ارے اے آئی کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اگر شہادت امام حسین صرف لوگوں کو بتانی ہے, کیا ہم میسج سے نہیں بتا سکتے؟ کیا ہم وائس میسج سے نہیں بتا سکتے؟ کیا ہم 5 منٹ کا کلک کر کے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے؟ جو کاغذ بھی تو آتی ہے لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے, کتنے بڑے بڑے واقعات آتے ہیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے. اگر صرف یاد واقعہ ہوگا, کیا بڑے بڑے وہابی مولوی یہ چیخ رہے ہیں کہ بھائی اگر حسین ابن علی شہید ہو گئے دکھ تو ہمیں بھی ہے, لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ ہر سال ایسے روتے ہو جیسے کلی کربلا ہوئی ہے, ہر سال ایسے مناتے ہو جیسے آج امام حسین شہید ہوئے. یہی تم کہتے رسول نے ایسا کچھ نہیں کیا. جناب حمزہ شہید ہوئے تو ہر سال غم نہیں منائے, اتنے بدر کا ساتھ شہید ہوئے ہر سال غم نہیں منائے, کیونکہ خدا جناب حمزہ کی شہادت کو تہذیب نہیں بنانا چاہ رہا تھا. حسین کی شہادت ہے جو معاشروں کو تہذیب عطا کرتی ہے. یہاں صرف مقصد یہ نہیں کہ شہادت حسین بتایا جائے. کچھ لوگ ہیں جو کلام حسین کو, پیغام امام حسین کو, شہادت ابا عبداللہ حسین کو, ہمارے خطبوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ یہ کیا لگایا ہوا ہے, کل کا حسین آج کا حسین, کل کا یزید آج کا یزید, بس کل کا یزید کا ذکر کرو کافی ہے. 42 سے ہجری میں بھی یزید تھا, 42 سے ہجری میں ابا عبداللہ حسین تھے. آپ کیوں کل کی کربلا کو آج لے کر آ رہے ہو؟ کچھ وہ تھے جنہوں نے نسلوں کو صرف خیبر سنائی, آج کے موسم میں خیبری بننا سکھایا نہیں. اور کچھ وہ تھے جنہوں نے خیبر سنائی بھی اور خیبر شکل میزائل بنا کے اسرائیل کو مارا بھی. شہادت کا سناؤ گے پر شہادت پرور نہیں بناؤ گے. آپ صرف شجاعت علی سناؤ گے پر نسلوں کو شجاعت نہیں دو گے. آپ صرف سخاوت علی سناؤ گے پر نسلوں کو سخی نہیں بناؤ گے. صرف واقعہ سنانا نہیں تھا. کیوں چوتھے امام نے محرم کا مہینہ جب شہادت کے بعد رونما ہوا تو پہلے امام جس نے کالا لباس پہنا امام حسین العابدین, اپنے گھروں میں مجلسیں رکھوا,
بی بی کلثوم مرثیہ پڑھتی تھی، امام رضا امامہ اتار کے محرم کے مہینے میں بازار میں چلتے تھے. مطلب وہ ایک راہ، ایک روش، ایک سنت، ایک کلچر بنانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ اس کلچر میں کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں. ورنہ اگر آپ گھروں میں عزاداری کرتے، آج دنیا آپ کو نہ جانتی. جب آپ ایک ساتھ نکلتے ہو تو ایک حکومت بنتی ہے. جب آپ ایک ساتھ نکلتے ہو، شعار دیتے ہو، اسلم لشکر امام حسین، لشکر کہلاتا ہی تب ہے جب لشکر کے آگے علم ہو. جب جنگوں میں جاتے تھے تو علم اٹھاتے تھے. ارے جنوب حسین کا عشق کا علم کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ نماز ہو، آپ نشانی ہو، آپ دنیا کی واحد قوم ہو. امام حسین ان کو کئی چیزیں سکھا رہے ہیں کیونکہ آپ ایک لشکر بنو گے تو حجت خدا ظہور فرمائے گا. آج دنیا سے ایک ایران برداشت نہیں ہوگا کیونکہ وہاں کا شیعہ کیا ہے، متحد ہے. حزب اللہ لبنان کا شیعہ کیا ہے، متحد ہے. اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ ساتھ ملو، اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جذبات، تمہاری شجاعتیں، تمہارا مزاج سب ایک طرح ہو. ایک ایسا معاشرہ جو نسلوں کو کیا بنائے، بہادر بنائے. کتنے لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی میں ماتم کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی میں نظر و نیاز کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو دیکھا دیکھی میں سخی بن جاتے ہیں. کیونکہ جب معاشرے میں ایک موومنٹ چلتی ہے تو یہ موومنٹ لوگوں کو اپنی طرف کیا کرتی ہے، کھینچتی ہے. کیوں؟ شیطان کی ایکٹیویٹی سوشلائز ہوتی ہے. اب کسی انسان نے گھر میں شراب پینی ہے لیکن کہیں کلب بناؤ، ایکٹیویٹی کو کیا بناؤ، سوشل بناؤ. چار لوگ دیکھیں گے اس چیز کی طرف کیا ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے. کوئی ناچنا ہے، گانا ہے، گھر میں ناچو، کہیں اسٹیج بناؤ. لوگوں کو اس ناچ گانے میں کیا کرو، شامل کرو. اسی طرح خدا بھی چاہتا ہے سوشل ایکٹیویٹی ہو. وہ شیطانی ایکٹیویٹی کرواتا ہے، حسین خدا کی محبت میں ایکٹیویٹی کرواتا ہے. مجمع وہ بھی لگاتے ہیں، مجمع آپ بھی لگا رہے ہو، لیکن وہ مجمع اللہ و لعب کا مجمع ہوتا ہے، زینت کا مجمع ہوتا ہے. مجمع آپ بھی لگاتے ہو لیکن یہ مجمع لوگوں کے دلوں کو کس سے ملاتے ہیں، آمد سے ملاتے. کیا خلاصہ کرنا، گرمی بھی بہت ہے، خلاصہ کرنا تو پیغام امام حسین یہ کہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آتا. انفرادی مطلب خدا یہ نہیں چاہتے جوان نمازی بن جائے. آپ ایک اچھا جوان ہے، گھر میں نماز پڑھو، اللہ کو نمازیوں کی کمی نہیں. بہترین نماز امام زمانہ خدا کے پاس پڑھو، جبرائیل جیسا نماز، میکائیل جیسا نماز، اسرافیل کا. خدا کو میرے نمازوں کی ضرورت ہے، میرے رکوع کی ضرورت ہے، میرے سجدوں کی ضرورت ہے. کیا نبیوں کے زمانے میں نمازی نہیں تھے؟ کیا مولا حسین کے زمانے میں حاجی نہیں تھے؟ انڈیویجول عبادت کرنے والے ہر زمانے میں. یہی تو نظام سیکولرزم ہے. سیکولرزم کا نظام کیا، ہر کسی کو انڈیویجول ایکٹیویٹی کرنے ہو. مندر جانا ہے مندر جاؤ، مسجد جانا ہے مسجد جاؤ، کلب جانا ہے کلب جاؤ، خانقاہ جانا ہے خانقاہ جاؤ. انڈیویجول ایکٹیویٹی. اسلام کیا چاہتا ہے، سوشل ایکٹیویٹی. انڈیویجول کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے لیکن سوشل نظام ایسا بنا وہ گناہ کرے تو اس گناہ سے ڈرے. اللہ مثال دیتا ہوں نا، دیکھو آپ کو کوئی کباب ہو، اس سے مثلاً شراب برآمد ہو لیکن تحریر صاحب کا پانی تھا، سنا ہے نا، پیر صاحب کا پانی تھا. بھیا پیر صاحب کے پانی کے لیے اس کو مار رہے تھے اپنے نوکر کو، تو کہا کہ ہاں پیر صاحب کا پانی کو پی لیا تھا. پیر صاحب نے میرے لیے لکھا تھا، زیادہ میں نے اسے مارا. وہیں پہ سندھ پہ کسی سیاستدان کے یہاں سے شراب برآمد ہوتی ہے، وہ کہتا ہے شہد تھی، شہد تھی. لوگ کہتے ہیں مولانا سیاستدان نے جھوٹ کہتے ہیں، شکر خدا کرے جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اسلامی معاشرہ ہے. اس دن سے ڈرو جب شراب کو وہ شراب بولے، اس دن سے ڈرو جب بے جھجک ہو کے بولے ہاں شراب تھی. اگر یہی بندہ یورپ میں ہوتا تو ڈر ہوتا، کیونکہ معاشرے سے ڈر ہی نہیں. تو آپ کوئی کسی کو جج نہیں کرتا. آپ نے کپڑے پہنے ہیں، آپ نے نہیں پہنے، آپ کیا کر رہے ہو، کوئی کسی کا لینا دینا کسی سے نہیں. کیونکہ ہر انسان کی انڈیویجول لائف کے باہر کیا جائے ہوگی. اسلامی معاشرہ، اس معاشرے کا حسن یہ ہوتا ہے، وہ برائی کو برائی بولتا ہے، وہ اچھائی کو اچھائی بولتا ہے. اب جب ہر بندہ برائی کو برائی بول رہا ہے تو انسان کے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے، ہوتا ہے. اور آج تو جو اچھائی کی دعوت اگر کہیں ملتی ہے تو صرف فرش ہزار حسین ابن. آج جہاں برے کو اوڑا اوڑا جاتا ہے، یہاں جوان آئے گا یا سنے گا کہ 6 مہینے کا بچہ تھا اس کے گلے نبی لگا، یا سنے گا 18 سال میں کریئر جوان تھا اس کو سینے میں بچی لگی. اب یہ بچہ جو فرش ہزار کے لیے سن رہا ہے اس کے دل میں کیا آ رہا ہے، نفرت. کس کی نفرت؟ ظالم کی نفرت.
کہ بچوں کو مارنے والے پہ لعنت ہے، جوانوں کو قتل کرنے والے پہ لعنت ہے، بے گناہوں کو جیل میں ڈالنے والے پہ لعنت ہے۔ اس کے دل میں کیا پیدا ہو رہی ہے؟ نفرت پیدا ہو رہی ہے، ظالم سے نفرت، مظلوم کی محبت۔ اور بار بار مولا تجھے فرش اللہ پہ بلاتے ہیں کہ رو علی اصغر پہ رو، اصغر اللہ کا بچہ ہے جس پہ ظلم ہوا، اس پہ رونا پڑتا ہے، شاعر اللہ تھا رونا پڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مظلوم پروری اور ظالم سے نفرت۔ اب یہی امام حسین نے آپ کا کیس بنا، مطلب جو حسین کی مجلس میں آئے وہ ظالم کا طرفدار نہیں ہو سکتا، جو حسین کی مجلس میں آئے وہ ہمیشہ مظلوم پرور ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹی وی کا چینل کھولا، آپ کو مثلاً آپ نے سنا کہ فلاں ملک نے مثلاً غزہ پہ حملہ کیا اور ایک ہاسپٹل میں 400 بچے شہید آپ نے سنا کہ فلاں جگہ پہ حملہ ہوا اور 400 بچے کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اب ایک بنیاد اور بیس امام حسین نے مجلس میں بنا دی۔ اب یہاں محنت نہیں کرنی کہ میں نے اس سے دوستی کرنی ہے یا دشمنی کرنی ہے، فوراً آپ نے اللہ کی لعنت ہو بچوں کو قتل کرنے والوں پہ۔ آپ کے دل میں نتنیاہو کی کیا بڑھی؟ نفرت بڑھی۔ وہاں پہ آپ نے سنا مثلاً ایران کا اٹیک ہوا اور پہلے ہی دن 170 بچیاں شہید کر دی تھی۔ اب کیونکہ بیس بنا ہوا ہے نا، آپ کے دل میں حرملہ کی کیا ہے؟ نفرت ہے۔ تو بچوں کو قتل کرے وہ کون ہے؟ حرملہ ہے۔ اور امام کو جب پتا چلا، امام فرماتے ہیں کربلا کے بعد معصومین کے گھروں میں خوشی بھی منائی گئی۔ مولا فرماتے تھوڑی خوشی تب آئی جب مختار نے ابن زیاد کا سر بھیجا، لیکن اب بھی کلیجے کو ٹھنڈک نہیں ہوئی۔ امام نے پھر کہی بتا حرملہ کا سر کہاں ہے؟ مولا ابھی تک اسے ڈھونڈ رہے، کیسے ملے گا؟ تو اس کا سر ضرور بھیجنا، کیونکہ اس لعین نے گھر میں بچے کو بڑا بلایا ہے، اس نے بیوی کو بلایا ہے۔ تو آپ کا کیا بنا؟ بیس بنا۔ جب بیس بنا آپ کبھی بھی ظالم سے محبت نہیں کر سکتے، آپ اس ظلم کے مقابلے میں کیا ہو جاؤ گے؟ کھڑے ہو جاؤ گے۔ آج یہ مقام تعجب نہیں کہ دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف صرف شیعہ کھڑے ہوتے ہیں، فلسطین میں مسلمان مرتا ہے جبکہ نہ ہمارے ہم مکتب ہیں نہ جبکہ ہمارے ہم مذہب ہیں، وہ اہل سنت ہم شیعہ، لیکن شیعہ اس طرح اپنی جانوں کو اپنا عظیم ترین لیڈر حسن نصر اللہ قربان کر دیا، کیونکہ امام حسین نے دیس بنایا ہے کہ شیعہ ہمیشہ مظلوم کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے، ظالم سے کیا کرتا ہے؟ اب جس آدمی کا بیس ہی نہیں بنا، لاکھ ہیومینٹی کی باتیں کرے، لاکھ انسانیت کی باتیں کرے، لیکن جس کا حسین کے ذکر سے لینا دینا نہیں ہے، تو پھر آپ کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی کیوں ٹرمپ کو چھپیاں لگا رہے ہیں؟ پیس نوبل کا انعام دیا جاتا ہے، کوئی دنیا کا بندہ پوچھے جناب 170 بچیوں کا قاتل، 3000 شیعوں کا قاتل، اور جس نے 70,000 مسلمانوں کا قتل کیا فلسطین میں، اس کا حمایتی، آپ اسے جھپیاں ڈال رہے ہو، آپ پیس نوبل انعام دے رہے ہو، کیونکہ اس کی فکر حسین کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہے ان حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات کہ آخری زمانے میں اگر کشتی نجات خدا نے کسی کو بنایا ہے تو وہ وجود ابا عبداللہ حسین کو بنایا ہے۔ جو اس کشتی کے ساتھ جڑا رہے گا وہ حکومت الہی کو نافذ کرنے کے اندر صلاحیت پیدا کرے گا۔ اب ہمارے اندر ایک کمی ہے، جس کمی کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ انڈیویجولی ہم بہت اچھے ہیں، مولا حسین کے روزے بھی ہیں، مجلس بھی کراتے ہیں، کئی مومنین خیر و خیرات بھی کرتے ہیں، کئی مومنین نذر و نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن امام حسین نے چاہتے ہی رہے کہ آپ لوگ ایک معاشرتی کردار ادا کریں، اور اگر وہ معاشرتی کردار دیکھنا ہے کہ کس طرح ادا کرنا ہے تو اربعین ابا عبداللہ حسین کو دیکھو۔ 30 ملین لوگ مولا حسین سب کو ایک صفت موجود دیتے ہیں۔ دنیا میں بندہ کسی بھی سفر پہ جائے 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، کھانا کہاں سے ملے گا، رہنے کا کہاں سے۔ اربعین پہ جاتے ہیں 2 چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، سونے کا بندوبست حسینی کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست حسینی کرتے ہیں۔ کہیں دیکھا کہ 30 ملین لوگ سخی بن جائیں؟ کبھی سنا کہ پیاس کی وجہ سے کربلا میں لوگ مر گئے، بھوک کی وجہ سے کربلا میں لوگ مر گئے، گرمی اتنی تھی لوگوں نے پانی نہیں پلایا مر گئے، لیکن حج پہ سنتے ہو 400 حاجی مر گئے، پانی نہیں تھا، گرمی اتنی تھی۔ یہ کلچر ادا امام حسین آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسا معاشرہ تھا، ایک ایسا معاشرہ جس میں 25 ملین لوگ بھی جائیں لیکن جذبات ایک جیسے ہو جاتے ہیں، ہر
ہر کسی کو حسین سخی بنا دیتے ہیں، ہر کسی کے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، ہر کسی کے اندر حیا اور غیرت کا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ کربلا جب ایک تہذیب اور تمدن بن جاتی ہے تو ایک ایسا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ اگر معاشرتی طور پہ بہادر بنو گے تو تمہاری نسلیں بچیں گی، انفرادی طور پہ بہادر بنو تو فائدہ نہیں ہے کہ جناب یہ مومن بڑا بہادر ہے لیکن پتہ چلا کل حملہ ہوا، جناب مسلم کیوں شہید ہوئے؟ انفرادی طور پہ کوفے والے بہادر تھے، اجتماعی طور پر بہادر نہیں تھے. دو لوگ بھاگ گئے تو چاروں کے پیچھے خالی کر کے چلے گئے. لیکن اگر کربلا کا مطلب یہ ہے 70 کے 70 بہادر، 6 مہینے کے بچے سے لے کر 90 سال کا پورا بہادر ہے، 4 سال کی بچی سے لے کر وہ بزرگ خاتون سیدہ زینب کیا ہیں بہادر ہیں. یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے اپنا طلقاء اس طرح کلام کریں کہ ظالم اپنے تخت پہ بیٹھا ہے پر زینب نے اس کے وجود میں رعب و وحشت کو طاری کر دیا. یہ اخلاق اہل بیت، یہ بہادری اہل بیت. اس طرح وہ کس کو بناتے تھے؟ معاشروں کو بناتے تھے. جب تک آپ کے اندر سوشل ایکٹیویٹی نہیں بڑھتی، جب تک آپ اپنے معاشرے میں اس چیز کو بڑھاوا نہیں دیتے. اس کی چھوٹی سی مثال ہوگا کہ آپ سمجھ جائیں، ایران میں حجاب کیا ہے؟ قانون نہیں. حکومت حجابی ہے کہ نہیں ہے؟ موجود ہے. عراق میں حجاب قانونی نہیں ہے. آپ نے کبھی 40 امام حسین پہ دیکھا کوئی خاتون مشین میں چل رہی ہو لیکن بد حجاب؟ جبکہ قانونی نہیں ہے. لیکن باہر خاتون کیا ہوتی ہے؟ محجبہ ہوتی. کیوں محجبہ ہے؟ کیونکہ کربلا نے معاشرہ ایسا بنا دیا. اگر وہ بد حجاب بنے گی تو مومنین اسے کیا کریں گے؟ روکیں گے ٹوکیں گے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ہیں کہ معاشرتی طور پر آپ سب کا عمل کیا ہو جائے؟ یکساں. ہمارے چاہنے والے کا جسد الواحد بننے تو ضرور کا پیغام آئے گا. اگر میرے خودی میں تکلیف ہو تو مجھے تکلیف ہونی چاہیے. جو آپ کی نسلیں عاشور کے جلوس میں بہادر بن جاتی ہیں تو کلچر ان کو کیا بناتا ہے؟ بہادر بناتا ہے. ماتم کریا کمزوری کی نشانی نہیں. دنیا وہ کرتا ہے جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے. جس کا اندر کا انسان زندہ ہوتا ہے نا وہ ظلم پہ کیا کرتا ہے؟ روتا ہے. جس کے اندر کا انسان مر جاتا ہے نا وہ کبھی ظلم پہ گریا نہیں کرتا. دنیا نے ایسی قوم نہیں دیکھی. آپ نئے ریکارڈ بنا رہے ہو کائنات کو تو یہ کربلا کی وجہ سے. آج اعلان ہو جائے مثلا فلاں ملک کے فلاں پل پہ بم دھماکہ ہوگا. اعلان ہو جائے فلاں علاقے میں ہم کمپارٹمنٹ کریں گے تو نارمل کیا ہوتا ہے؟ لوگ گھر بار چھوڑ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایران میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم فلاں بجلی گھر پہ حملہ کریں گے، لوگ بچوں کے ساتھ ماتھے بیٹھ جاتے ہیں، تو پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ دنیا کی نئی تہذیب دیکھ رہی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک بندے کے وجود میں موت کا خوف نہیں، لیکن اگر ایک بندہ جا کے دیکھتا اس کو ضرورت نہ ہوتی. یہ جب آپ کے اندر اجتماعی صفت آ جاتی ہے، اجتماعی طور پہ آپ سب بہادر بن جاتے ہو تو دشمن بھی سوچتا ہے کتنوں کو ماروں گا. دیکھو جب پروٹیسٹ ہوتا ہے نا، شروع کے 8-10 لوگوں کو مارتے ہیں، پیچھے والے سارے فرار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر سارے لوگ کربلائیوں کی طرح کھڑے رہیں کہ جناب یہ گولی جتنی بھی مارتے رہو تمہاری گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے بہادر سینے ختم نہیں ہوں گے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. خدا نے اس آخری نور کو پردے کے پیچھے چھپا کے رکھا. کچھ معصوم زمرتی فرمائے من خوف الموت. اللہ کو ڈر تھا اس ولی کا ظہور کروں پھر کوئی اس ولی کو کیا نہ کر دے، شہید نہ کر دے. جب تک ایسی قوم نہ بنے جو یہ پروف دے کہ پروردگارا ہم سب کیا بن چکے ہیں؟ بہادر بن چکے ہیں. ہم سب کے اندر درد دین بھی ہے، ہم سب کے اندر ایک دوسرے کا درد بھی ہے. کبھی کسی نے معصوم سے پوچھا، بولا کوئی آپ سے محبت کرے اور آپ کے چاہنے والے سے محبت نہ کرے؟ امام نے کہا کبھی ہمارا شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. شیعہ وہ ہے جو علی سے بھی محبت کرے اور علی والے سے بھی محبت کرے. کیا مجھے ہنسانا چاہتے ہو، خوش کرنا چاہتے ہو؟ میرے شیعہ کو خوش کرو.
ہمیں اپنے گھروں میں دعوت دینا چاہتے ہو، ہمارے شیعوں کو گھروں میں دعوت، ہمیں پانی پلانا چاہتے ہو، ہمارے شیعوں کو پانی پلاؤ. تو فرمایا ایک رتی برابر فرق نہیں. بالکل ایسے اگر تم نے کسی شیعہ کی بھوک کو بجھایا تو ایسے ہے کہ تم نے اپنے امام کی بھوک کو بجھایا. تم نے کسی شیعہ پیاسے کو پانی پلایا، بالکل ایسے ہے تم نے اپنے امام کو پانی پلایا. آواز سے گیا کہ مولا 50,000 کا درہم کا ٹیکس لگا ہے. امام نے ہم کیا کریں، حکومت ظلم ہے. کہ مولا حاکم آپ کا چاہنے والا ہے. امام نے خط لکھا اگر کوئی مومن کو خوش کرتا ہے یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے خدا کو خوش کیا. اس نے 50,000 معاف کیا، 2 سال کا اور ٹیکس بھی معاف کیا، مہنگا ترین خالیچہ دیا، کچھ پیسے دیے، جب گھر سے جا رہا تھا اپنا مرکب بھی دیا. تو خوش ہوئے کہ اتنا خوش ہوا میں نے زندگی میں کبھی سوچا نہیں تھا اتنی خوشی مجھے آپ کو دی. 2 سال کے بعد مدینے گیا. چھٹے امام نے کہا بتا خوش کیا کہ نہیں؟ تو مولا بہت خوش کیا. تو بس یہ کہنا تھا مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. میں نے کہا مولا آپ کیوں خوش ہوئے؟ امام نے اس نے تجھے خوش نہیں کیا، اس نے جعفر صادق کو خوش کیا. اس طرح سے بمعرفت کل معرفت اولیاء ورزقنا البراءۃ من اعدائکم. یہ 3 چیزیں جب تک اہل بیت کی معرفت، اہل بیت کے چاہنے والوں کی معرفت، اہل بیت سے محبت، اہل بیت کے چاہنے والوں سے محبت، پھر فرمایا رزق براءت ہے. پھر ان کی دشمنوں سے کیا ہے؟ دوری ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ مولا حسین سے بھی محبت کریں لیکن امام کے شیعہ سے محبت نہ کریں. کربلا کیا ہے؟ محبت حسین بھی ہے اور محبت ظاہر حسین بھی ہے. عجیب ہے کربلا میں ظہور محبت. ایک 2 دن ذریعے امام حسین کے جگہ پکڑتا ہے اظہار محبت کرتے، لیکن پورے راستے میں کس سے اظہار محبت کرتے؟ مولا کس سے اظہار محبت کرواتے ہیں؟ مولا حسین کے جوتے مالش کرتے ہو میں زیادہ ہوتے، مولا حسین کو پاؤں دباتے ہو میں حسین کے چاہنے والا ہوں، مولا حسین کو کھانا کھلاتے ہو میں حسین کے چاہنے والا ہوں، مولا حسین کو اپنے موقع پہ بلاتے ہو میں حسین کے چاہنے والا ہوں. آپ دیکھو مولا حسین کیا کروانے ہیں آپ سے. یہی علائم ظہور ہے، یہی قوم اور سویلائز بننے کی نشانیاں ہیں کہ آپ سب ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہوتے لیکن تصور میں کون ہوتا ہے؟ حسین ابن علی ہوتے. یہ اتحاد ہے بین محب حسین اور حسین کہ اگر اس راستے میں حسینی کی خدمت کرتے 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 جب حسین کے پاس پہنچو گے تب حسین تیری زیارت کو قبول کرے گا. لیکن اس پورے راستے میں اگر تم نے حسینیوں کی خدمت نہیں کی اور کہے کہ میں خادم حسین بننا چاہتا ہوں تو تم کبھی خادم بن ہی نہیں سکتا. اس نظام کا مطلب یہ کربلا میں عباس سے لمبا آدھا گھوڑا پانی میں، حضرت عباس کا آدھا بدن پانی میں، لیکن پانی نہیں پیے. کیا مطلب ہے؟ اگر دل میں بچے کی محبت نہیں تو عباس نہیں بن سکتے. اگر ایثار کا جذبہ نہیں عباس خصوصیت عباس ہے کہ عباس کے اندر ایثار جذبہ بھی ہے اور حضرت عباس کے اندر وفا کا عہد بھی ہے. جب تک یہ 2 چیزیں انسان کے اندر نہ، جب تک آپ صفات ہیں. یہ صرف نہیں حضرت عباس سکینہ بھی پانی پینے جاتی تو اپنے بابا کو یاد کرتی، سیدہ زینب بھی پانی میں ہوتی تو سب سے پہلے اپنے بھائی کو یاد کرتی. کوئی صحابی بھی جاتا نا تو امام حسین کو کیا کرتا؟ یاد کرتا. کئیوں کو مہلت تھی پر نہیں پیا. اب آپ دلّہ کیونکہ آپ کیا ہیں؟ یاسین ہیں. جب صفات میں متحد ہو جاؤ گے تو گویا نور واحد بن جاؤ گے. اور جب یہ طاقت آپ کے اندر آتی ہے پھر دیکھیے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آپ کو ہرا نہیں سکتی. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب قومیں مل جاتی ہے تو دنیا کبھی بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتی کیونکہ خدا کی مدد آپ کے سامنے ہاں ہوتی. سب الحمد یہ 2 نظام ہیں. حسین کے نظام کے اپنے اصول ہیں. شیطان صبح سے شام تک پیسے کے پیچھے لگاتا ہے. اللہ بھی کہتا ہے محنت کر، زحمت کر، پیسہ کما. پھر شیطان جب پیسہ کموا لیتا ہے پھر راستہ بھی بتاتا ہے کہ تجھے پیسہ لگانا ہے، کمانا اور لگانا. پہلے کہتا صبح سے شام تک تجارت تجارت تجارت. وَإِذَا رَأَوُا ابھی وَإِذَا رَأَوُا التِّجَارَةَ وَلَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهِ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ نظام شیطان کہ لوگوں کو بزنس دکھا، کیپٹلزم پیسہ دکھا کر اپنی طرف کھینچتا ہے. اور جب کہ تو قائم دعوت دے رہا ہے اور یہ تمہاری دعوت کی طرف لبیک نہیں کہتے. امام زمانہ کا لطف کیا ہے؟ قائم آل محمد وَإِذَا تَرَكُوكَ قَائِمًا. جب کہ امام قائم ہے دعوت دے رہا ہے لیکن اس کے پاس آپ لوگ کے گھروں میں جاتے ہیں پھر کیا ہے؟ ہم کتنا کمایا، کتنا بنایا،
2 کو 4 کیسے کیا, 4 کو 8 کیسے کیا. آج صبح شام ہم مقام یہ بنا ہوا ہے کہ پیسے سے پیسہ کیسے بناؤ, بری چیز نہیں ہے, لیکن ہم مقام یہ ہوتا ہے. فرق یہ ہے, اللہ بھی کہتا ہے کماؤ, شیطان بھی کہتا ہے کماؤ, لیکن شیطان کہتا ہے ہر قیمت میں کماؤ, حسین کہتا ہے ہر قیمت میں نہیں, اصولوں کے تحت, نظریے کے تحت. کربلا پوسٹ مارٹم کا نام ہے. کیوں آئے حسین کا قتل کر گئے تو ہم نے بزرگوں کو میں حرام, تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ ہے, تبھی آج قاتل حسین بن گئے. کربلا آج بھی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ مومن اگر ناصر حسین بننا چاہتے ہو, تجارت سے اہل بیت منع نہیں کرتے, لیکن باؤنڈری اور اہل بیت میں رہ کے تجارت کرو. اب شیطان نے کما لیا, اب پیسہ لگانا کہاں ہے. 5 دن یورپ میں لوگ کماتے ہیں, 2 دن اڑاتے ہیں. کمواتا بھی ہے, کلب بنا کے, کیسینو بنا کے, ایسی محفلوں میں بھجوا کے اڑواتا بھی ہے. آج کئی امیر آپ دیکھتے ہیں پیسے کہاں پہ لگاتے ہیں, عیاشیوں پہ لگاتے ہیں, اپنی خواہشات کو اور خواہشات حرام اور نفسانی کو پورا کرنے پہ لگاتے ہیں. ایک طرف پیسہ بنایا, ایک طرف لاکھوں کروڑوں روپئے مجرموں پہ لگا دیتے ہیں, شراب پہ لگا دیتے ہیں, گناہوں پہ لگا دیتے ہیں, غلط طرح کے ٹریولنگس پہ لگا دیتے ہیں. ایک طرف وہ کمواتا بھی ہے, ایک طرف لگواتا بھی ہے. دوسری طرف نظام میں ہدایت جو پیسہ کموانا بھی سکھاتا ہے, جو کہتا ہے تجارت سنت ہے, جو کہتا ہے تجارت پہ خدا نے رزق بھی رکھا ہے, ہر کسی کو ترغیب بھی دے رہا ہے کہ تجارت کرو, صحیح راستے سے تجارت کرو, اور تجھے پیسہ لگوانا بھی سکھاتا ہے. وہ اپنے مال کو اللہ بیت پہ لگاتے ہیں, شیعہ اپنا پیسہ ذکر حسین پہ لگاتا ہے. کیا اربعین حسین پہ پیسہ نہیں لگتا؟ یہ نظر, یہ نیاز, یہ سبھی لوگوں کو کھلانا پلانا, یا کیا کرو, پیسہ کماؤ گے تو لگاؤ گے نا, پیسہ ہوگا ہی نہ تو باہر لگاؤ گے. خدا کہتا ہے پیسہ کماؤ بھی, پھر میں بتاؤں گا پیسہ لگانا کہاں ہے. وہ اپنی دنیا پہ لگاتا ہے تو اپنی دنیا اور آخرت پہ لگاتا ہے. وہ فنا پہ لگاتا ہے تو بقا پہ لگاتا ہے. یہاں جنگ آئیڈیالوجی ہے. آج آپ کو مولانا ایران سے بڑا مسئلہ ہے. کیوں مسئلہ ہے شاید نوجوان کے مولانا؟ کیونکہ ایران اسلامی ہے. کہ پاکستان اسلامی نہیں, پاکستان میں جو چھپیاں ڈال رہے. کیا سعودی عرب اسلامی نہیں؟ وہ تو سونے کے ہار بہنائے جا رہے ہیں. کیا ملیشیا اسلامی نہیں؟ کیا بنگلہ دیش اسلامی نہیں؟ کیا یو ای اسلامی نہیں؟ کیا کویت اسلامی نہیں؟ کیا بحرین اسلامی نہیں؟ سارے کے سارے مسلمان اسلامی ہیں, لیکن ان سے مسئلہ نہیں, ایک اسلامی سے مسئلہ ہے. تو سمجھو اس بات کو. دشمن بھی جانتا ہے یہاں 2 طرح کے اسلام ہیں. دشمن بھی جانتا ہے یہاں 2 طرح کے اسلام ہے. ایک وہ اسلام جو صحیفے کے بعد بنا ہے, ایک وہ اسلام جس کی آئیڈیالوجی کربلا کے بعد بنی. آپ اس آئیڈیالوجی کے بارے سے امام حسین نے دیا. اب آئیڈیالوجی یمن والوں کو ملی, آئیڈیالوجی ایران والوں کو ملی. جس کو یہ آئیڈیالوجی ملتی گئی وہ تب تک نظام شیطان کے مقابلے میں کھڑا ہوتا رہا. اب سوال ہے میں کہاں کھڑا. اگر آپ عزت چاہتے ہو نا تو آپ کو اس امام حسین کی آئیڈیالوجی پہ چلنا پڑے گا. اب دیکھیے گلگت بلتستان الیکشن ہوئے تو لوگ رو رہے ہیں مولانا شیعہ پارٹیوں میں. گلگت بلتستان کا مطلب کم از کم 75% یا 80% تو شیعہ ہیں, کیا سارے شیعہ ہوں اور ووٹ شیعہ پارٹیوں کو نہ ملے. ہاں اب یہ دوش آپ کس کو دو گے؟ لوگوں کو دو گے یا پارٹیوں کو دو گے؟ تو جب جلوس امام حسین میں نکلے تو جمہوری کہتا ہے. جمعے میں بلتستان میں دیکھو تو حد ندا لوگوں کا ایک عالم پہ FIR کرتی ہے, لوگ سیدھا صفر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کے اندر رنگ کربلا ہے. اجتماعی ایکٹیویٹیز, دشمن کو خطرہ اجتماعی ایکٹیویٹیز سے تو آپ کو سمجھ نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کل کا حسین, کل کا حسین. حسین کل کا نہیں, حسین ہر روز ہے, حسین ہر لمحہ ہے. کل یوم عاشورہ, یہ حدیث نہیں, یہ شعار ہے. کل یوم عاشورہ مطلب ہر دن تمہاری جو مشکلات ہیں تو جو عزت کربلا, ہر زمین کو کربلا سمجھ کے ڈٹ کے کھڑا کرو, کیونکہ ہمیشہ لوگ چاہیں گے کہ تمہارے نظریوں کو بدل جاتا ہے. اس قدر مضبوط شیعہ کہ عالم کی گرفتاری نہ ہو, اس قدر مضبوط شیعہ کے جمعے کے اندر رشتے ہو کہ پورے پاکستان میں جہاں فقہی شعور ہے وہ بھی تو بلتستان ہے. فقہی شعور ابھی تک ہم فقہی شیعہ نہیں بنے. جب پہلی آپ کی تنظیم بنی تھی اس کا شعار کیا تھا؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ, مطلب فقہ جعفریہ کو نافذ العمل کرنا ہے.
ابھی تک ہم نے اپنے اوپر فقہ کو نافذ نہیں کیا. پنجاب میں آپ دیکھتے ہیں 70% پنجاب کے شیعوں کو فقہ کا پتہ کیونکہ ابھی تک ہم فقہی شیعہ نہیں بنے. فقہی شیعہ کا مطلب چھوٹا سا اشارہ کرتا کہ جماعت سمجھ جائے. دیکھو ایران میں بھی عراق میں بھی جب لوگ ماتم کرتے تھے تو قمیص اتار کے ماتم کرتے تھے. پاکستانی بھی کرتے تھے. ظاہر گرمی ہے وہ چاہتا ہے ماتم کروں تو ذرا کھلا ڈلا ہو کے قمیص اتار کے ماتم. اب اچانک آ گیا کیمرہ. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کسی نامحرم کے سامنے اپنے بدن سے لباس اتار نہیں سکتا. اب پہلے ماتم ہوتا تھا کیمرہ تھا ہی نہیں. نوجوان قمیص اتار کے ماتم کر رہا ہے کسی کو دیکھ نہیں. اب آ گیا کیمرہ. کیمرہ آیا اس کی فوٹیج بنی اس کی ویڈیو کہاں پر گئی؟ یوٹیوب پہ مرد بھی دیکھ سکتا ہے عورت بھی دیکھ سکتا ہے. اب اگر فقہی شعور ہوتا کیونکہ ہمارے پاس فقہی شعور نہیں تھا ماتم کرتے رہے. فقہی شعور ہے ہی نہیں. اب وہی قمیص اتری ہوئی ہے اور کیمرے پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے یوٹیوب پہ جا رہا ہے کیونکہ فقہی شعور نہیں ہے کہ حرام ہے. فقہی شعور نہیں. لیکن ایرانیوں کے پاس وہ فقہی شعور تھا تو انہوں نے ریکارڈنگ بھی کی قمیص اتار کے ماتم نہیں کیا. لیکن جب وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو انہوں نے سارے لوگوں کو بلر کر دیا کہ کسی کا بدن نظر نہ آئے. اسی ٹیکنالوجی کو انہوں نے استعمال کیا فقہی اعتبار سے. ہمارے تو فقہ کا شعور کیا ہے نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی قمیص اتار بھی نہیں ہے. آدھے لوگ کھڑے ہو جاتے قمیص اتار کے اتار دیے. یہ ادا کی کیا ہے دشمنی. اگر فقہی شعور ہوتا تو آپ سمجھتے مسئلہ کیا ہے فقہی مسئلہ ہے. یہاں فقہ نافذ نہیں. لیکن بلوچستان کا معاملہ اس طرح نہیں. علماء کیوں دیکھنے جاتا ہے فقہی شعور ہے. پھر سوال ہے سیاسی پارٹیاں ہاری کیوں. اب ایک بندہ کہے گا بھائی ہم نے بڑی تبلیغ کی سب کچھ کیا لیکن ہمیں ووٹ نہیں ملا. تو آپ کو ووٹ نہیں ملا علیم خان کو مل گیا. علیم مرتبہ پارٹی بنائی اور ووٹ کہاں لے جائے. کیونکہ بلوچستان میں اس بندے کو ووٹ نہیں ملا. جس کو گھر میں بھی کوئی ووٹ نہ دے ایسے بندوں کو وہاں کیا مل رہا ہے وہ کیسے مل رہا سب کو پتا ہے. لیکن سوال ہے ہماری پارٹی کو ووٹ کیوں نہیں ملا. اگر آپ کی پارٹیاں یہ بولیں گے جناب دھاندلی ہوئی تھی کسی لیے ووٹ نہیں ملا تو پھر یہ دھاندلی نہیں دھاندلا ہے. یاد رکھیے پاکستان میں دھاندلی ہوتی 20% 25% ہوتی ہے. کیونکہ آدمی دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے تو ایسا تو نہیں پانی لا کر دے تو دودھ تو نظر آئے گا. کیونکہ سفید رنگ بھی تو نظر آئے. سبھی پورے گلاس میں پانی لا کے دے آپ کو بولے دودھ ہے. دھاندلی بھی ہوتی ہے ملاوٹ ہوتی ہے. اگر ایک گاؤں میں 100 کے 100 لوگ شیعہ ہیں اور 100 کے 100 لوگ ایک ہی بندے کو ووٹ دیں تو یہاں دھاندلی ہونا ناممکن ہے. ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہو آپ کو پتا ہے نشان چین لیے سب کچھ کر دیا. لیکن جب کثرت میں ووٹ ملتا ہے تو وہ چیز کیا آتی ہے نظر آتی. لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یہ حقیقت اس کو انسان کو ماننا چاہیے. اب سوال ہے ووٹ کیوں نہیں ملا. کیونکہ آپ جب تک امام حسین کی آئیڈیالوجی کے میں چلو. ظلم کی آئیڈیالوجی مال پہ خریدنا ہے. حسین مال پہ نہیں خریدتا. حسین نظریوں پہ خریدتا ہے. حسین اصولوں کا امام ہے. جب ہماری مذہبی جماعتیں اصول چھوڑ دیں اصول ہدایت کو چھوڑ دیں. پہلے سیاسی پارٹیوں میں مذہبی سیاسی پارٹیوں میں آئیڈیالوجی ہوتی تھی. آئیڈیالوجی کا مطلب کیا میرے ٹکٹ کس کو دینا ہے. ہم دیکھتے تھے کس کی آئیڈیالوجی اسلامی آئیڈیالوجی نظریاتی جماعت ہے. اس کے اندر پارٹی کی آئیڈیالوجی پائی جاتی ہے. یہ جذبہ خدمت سے آگے آتا ہے. لیکن آپ سیاسی پارٹیاں ہیں کہ ٹکٹ 5-5 کروڑ کا بیچا جاتا ہے. آپ کو ٹکٹ چاہیے 4 امیدوار ہمیں کتنے دو گے 5 آپ کتنے دو گے 6 آپ کتنے دو گے 10. جس نے زیادہ پیسہ دیا پیسہ کہاں کا پارٹی فنڈ میں ڈال رہا ہے. جو 10 کروڑ دے گا ٹکٹ لے گا پھر وہ پیسہ کہاں سے نکالے گا. تو آپ سے نکالتے ہیں. لیکن ایون جو سیاسی یا مذہبی جن پارٹیوں کے اندر آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ ٹکٹس کو بیچا نہیں کرتے ہیں. جب ہماری مذہبی جماعتوں سرمایہ دار طبقہ ہے پیسے والا طبقہ ہے جنہوں نے ووٹ خریدے انٹرنل پارٹی کے الیکشن میں خریدا گیا لوگ کہ جناب آپ مجھے ووٹ دینا تھا کہ میں فلاں صوبے کا صدر بن جاؤں مجھے فلاں سیٹ مل جائے. اچھا میں آپ کو ووٹ کیوں دوں کہ میں آپ کے گاؤں میں آپ کو گھر بنا کے دے دوں گا آپ کو نلکا لگا کے دے دوں گا آپ کی بیٹی کی شادی میں اس مد میں آپ کی مدد کر دیں گے. اب مولوی کے پاس پیسہ تو ہے کبھی خمس کی لالچ دے کے پیسہ دے دے کبھی دوسری مد میں پیسہ دے دے. اس طرح سے پارٹیوں کے اندر نظریہ اور آئیڈیالوجی کیا ہوتی گئی ختم ہو گئی. جب آپ نے آئیڈیالوجی پہ عمل ہی نہیں کیا تو پھر اسلامی پارٹیوں کو لوگ ووٹ کیوں دیں. ووٹ کا
تبھی ملتا ہے جب آپ کیا کرو، آئیڈیالوجی بیس پر کام کرو اور اپنی غلطیوں سے کیا کرو، سیکھو۔ ایک تو یہ ہے ہم غلطی کرتے ہیں تو اسلام کبھی غلطی سے سیکھتے نہیں ہے، اوپر ہم کسے دوش دیتے ہیں، عوام کو دوش دیتے ہیں کہ لوگ ہمیں ووٹ نہیں دے رہے۔ ابھی کراچی میں ووٹ نہ ملتا تو ایک بات تھی، لاہور میں ووٹ نہ ملتا تو ایک بات تھی، لیکن جہاں لوگ علماء کی بات کو سنتے ہیں اور آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، اس کا مطلب وہ آپ کو عالم یا سمجھ نہیں رہے، یا ان کو آپ کی آئیڈیالوجی بھی کیا ہے، شک پایا جاتا ہے۔ جب تک انسان اپنی آئیڈیالوجی کو راسخ نہ کر دے، آج مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے، اور جس قوم کے پاس ممبر ہو، جس قوم کے پاس مجلس حسین ہو، اور آپ کو ابھی تک ہم شعور نہ دے سکے، تو یہ قصور کس کا ہے؟ آپ کا قصور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کربلا شعور کا نام ہے، کربلا وحدت عمل کا نام ہے۔ کیوں کہا گھر میں بھی نماز پڑھو ثواب ہے، لیکن مسجد میں پڑھو 10 گنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہاں سوشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ جب سب مل کے آتے ہو تو خدا تم سب کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ محبت۔ ہم ملو گے ہی نہیں، سوشل لائف ہی نہیں ہوگی، تجھے اس کے غم کا کیسے پتا چلے؟ یہ مومن مسجد میں آئے گا، اس کا چہرہ دیکھو گے، پوچھو گے نا اللہ جو راز کیوں بولے گا پریشانی فلاں جگہ نوکری سے نکالا گیا ہے، ہاں آ رہا تھا راستے سے بٹوا کس نے نکال دیا، اب موبائل ایک ہی تھا اسی سے میرا کام چلتا تھا، میرا موبائل ٹوٹ گیا ہے۔ اب اگر ذکر حسین نے تیرے دل میں درد ڈالا ہے اور مومن کی مومن سے محبت ہے اور خدا نے استطاعت دی ہے، اس سے کیا کرو گے؟ اس کی مدد کرو گے۔ بوڑھا بزرگ آئے گا، کیا ہو بزرگ آج پریشان کیوں ہو؟ بیٹی کے 4 رشتے آ گئے، لیکن رشتے والے جواب دے کے جاتے کیوں؟ سب کہتے ہیں آپ نے اپنی بیٹی کا جہیز ابھی تک تیار نہیں کیا۔ اب دل میں درد ہوگا، سارے مسجد والے بولیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے، کوئی فریج لے دے، کوئی برتن لے دے، کوئی واشنگ مشین لے دے، اب جلدی جس کی بیٹی کی کیا کرتے ہیں، شادی کا بندوبست کرتے ہیں۔ پھر آئے مسجد میں، عاموں میں پریشان کیوں ہو؟ یار ہر سال طلب ہے کہ کربلا جاؤں، لیکن کربلا جا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر یہ سوچے گا کہ 4 بار جا چکا، اس سال پیسے کی نیت بھی جانے کی، چلو ایک بار میں کسے بھیج دوں، اسے بھیج دوں تاکہ امام حسین کیا ہو جائے، خوش ہو جائے۔ یہ وہ جذبات تھے، یہ نماز جماعت کا فلسفہ یہ ہے۔ یہ نہیں کہ ابو سفیان کی طرح کہ جماعت میں بیٹھو گی اور اپنے قدموں کو جمع کرو کہ وہ قریب ہے، میرا قدم نہ اس سے مل جائے۔ فلسفہ عبادت، حکمت جلوس، حکمت گرجا سمجھو کہ خدا چاہتے چاہے اللہ چاہتے چاہے، ایک تو ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کا درد سمجھو، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرو۔ جب تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ قال من ناصر ینصرنا، ابن حسین کی مدد کرنے والا۔ زیادہ تر جلیہ پڑھتے ہوں صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ، لبیک یا داعی اللہ، سلام آپ رحمت اللہ۔ اے اللہ کی دعوت دینے والے، میں آپ کو آج لبیک کہنے آیا ہوں۔ آج امام حسین نے مدد مانگی آپ سے، کیوں کہہ رہے ہو لبیک؟ کون مدد مانگ رہا ہے؟ کہا میرے شیعہ کی مدد کی، سمجھو تم نے میری مدد کی۔ ڈیلی مجھ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ جسم واحد بنو، جب تک ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کرو گے، یہ نہیں کہ فلاں مومن جیل میں ہے تو میرا کیا جائے، فلاں کا بیٹا مر گیا تو میرا کیا جائے۔ یہ نظام تشیع نہیں، نظام تشیع آپ کو ملاتا ہے۔ تو جب اس نظام ولایت میں آتے ہو، اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا تجھے عزت بھی دے گا، خدا تجھے وقار بھی دے گا، خدا تجھے کامیابی دے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و عزیز کا بلا دلوں کو خدا سے ملانے کا نام ہے۔ یاد رکھو، ایک ایک ایکٹیویٹی جو انجام دیتے اللہ کے دربار میں لکھی جا ہے۔ جو اغیار کو جزا دے گا وہ تجھے جزا نہیں دے گا۔ بوڑھی خاتون جب نظر کا بکرا لے کے عباس کے حرم میں جا رہی تھی، کسی ناصبین نے اس سے بکرا چھین لیا، کہ خرافات کو چھوڑ، قربانی اللہ کے لیے کہاں لے کے جا رہی ہے؟ حرم میں پہنچی، حضرت عباس نظر پوری ہوئی، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، میں نے بکرا خریدا، بچی پونجی کمائی سے، لیکن اس بدبخت نے مجھ سے بکرا چھین لیا۔ خواب دکھا رات کو حضرت عباس کو، قاضی عباس نے فرمایا مومنہ بوڑھی خاتون
تو نے جو ہماری راہ میں دیا تھا وہ ہم تک پہنچ گیا. کہ مولا اس بدبخت نے مجھے بڑا تنگ کیا اس معصوم میں، اسے سزا دے، مجھے میرا بکرا دلائے. پھر حضرت عباس نے کہا وہی خاتون بکرا ہم تک پہنچ گیا، چھوڑ دیں اسے. تو میں نہیں چھوڑوں گی. ٹائم دیا اسے، اذیت دی مجھے، تانا دیا مجھے، میں بوڑھی خاتون، میری چیز مجھ سے چھین. پھر حضرت عباس نے کہا اگر ہو سکے میری خاطر چھوڑ دیں. یہ سمجھو کہ عباس نے بکرا اسے بخش دیا، چھوڑ دیں اسے. کم ہوگا اتنی طرفداری کر رہے ہیں، جس نے میرا راستہ روکا اس کی طرفداری کر رہے ہیں. سنو اس کا ایک چھوٹا سا احسان ہے عباس پہ، اس وجہ سے مجھے کچھ کر نہیں سکتے، معاف کر دیں. قاضی عباس کون سا احسان ہے؟ ناصبی آدمی، دشمن. فرمایا ایک دن اس کی گاڑی خراب ہو گئی، پھنس گیا کسی جگہ پہ، شدت بڑی گرمی، پانی اس کے پاس نہیں تھا، کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے، مارا پھرے یہاں تک کہ سمجھو موت اس پر پانی ہو گئی. اس نے سمجھا میں مر جاؤں گا. چلتے چلتے اتفاق سے اسے پانی کی نہر مل گئی. جیسے پانی پہ پہنچا اس نے پانی کو دیکھا تھا، اس نے پانی پیا نہیں، اس نے میرے حسین کو یاد کیا. مسلمان تو تھا نا، تاریخ تو جانتا تھا. تو اس نے پانی نہیں پیا، اس نے پہلے میرے حسین کو یاد کیا اور سوچنے لگا چند گھنٹوں کی پیاس نے مجھے مار ڈالا. 3 دن سے پیاسا تھا حسین، لڑ بھی رہا تھا، لاشیں اٹھا بھی رہا تھا. تو کہا کہ یہ سوچ کے اس کی آنکھوں سے چند قطرے آنسوں پہ بہے کہ عباس پہ قرضہ ہے اس کا، کہ آج میں اتار دیا، معاف کر دے. کیونکہ نیند سے آنکھیں پوری واپس کری. کسی بندے نے روکا اور مذاق کر کے کہا شکایت کی میری عباس سے. کہا کہ کیا ہوا؟ عباس نے کہا تجھے معاف کر دوں، تیرا احسان ہے. پریشان ہو، میرا کیسا احسان ہے؟ اس نے سارا خواب بتایا. اس طرح کو پیاسا تھا، تو نے پانی کو دیکھا، تو نے حسین کو سلام کیا کہ یہ کھڑا تھا گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کہ سچ کہہ رہی ہو، مجھے نہیں پتا تھا ایک آنسو حسین پہ بہایا جائے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. ارے جو اغیار کے آنسوؤں کی قدر کریں، کیا وہ آپ کے آنسوؤں کی قدر نہیں کریں؟ کبھی نہ سوچا کرو. ہر وہ کام جو کر رہے ہو کہ وہ 60-70 سال کی زندگی مرنے کے بعد ہم سب کو پتا چل جائے گا. کبھی سستی نہ کیا کرو. کبھی امام حسین کے عشق میں، کبھی ان کی معرفت میں، کبھی خدمت نظام و تشیع میں کبھی سستی نہ کیا کرو. کیونکہ خود مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو زندگی میں ایک بار میری کربلا ضرور آنا. کہ عالم برزخ میں تجھے پتا چلے گا کہ زیارت کا ثواب کیا تھا. لیکن فرما اگر نہ آ سکو اور طلب بھی ہو کہ حسین کی زیارت کا ثواب میں کہیں مر نہ جاؤں، کہ خلوص سے دل سے جہاں بیٹھے ہو مجھ غریب پر سلام کہ ہم کہیں گے لکھیں تیرے نام اعمال تو نے زیارت حسین کا ثواب کما لیا. کبھی اتنا آسان ایک سلام کرو ثواب مل جائے. کہ ایک نشانی جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، کہ یہ مت سمجھنا تیرے آنسو حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کرے ان ہستیوں جنہوں نے سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. حسین وعلى آل حسین اصحاب حسین سب کے سلام علی حسین وعلی آل حسین
حسین کی صدا بلند سلام میرا سلام زخمی ہونٹوں پہ یہ سلام میرا سلام نہیں زیارت ناحیہ امام زمانہ کا سلام ہے کسی مظلوم یا مظلومہ کا نام نہیں لیتے بس اشارہ کرتے رہے فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ اللہ جانے علی اصغر کے ہونٹ اللہ جانے یہ قاسم کے ہونٹ اللہ جانے یہ عباس علمدار کے ہونٹ نہیں میرے عزیز ہو جب آپ میرے مولا نے خود دیا فرمایا میرا سلام ہو ان زخمی ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا اللہ جانے یہ منظر زینب نے کیسے دیکھا اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا غسل میں کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی خود امام زمانہ فرماتے شیعہ جب جب آنکھوں میں آنسو میرے ضرور کے لیے دعا کیا کرو کہ مولا خدا تو کون سا واسطہ دے فرمایا اللہ کبھی دو بیویوں کا واسطہ رد نہیں کرتا ایک میری لپی زینب کا واسطہ دوسرا میری ننھی سی سکینہ کا واسطہ پورے راستے بابا کے سر کو دیکھتی تھی کہتی تھی ظالم تھوڑی دیر کے لیے مجھے دو میں اپنے سینے سے لگا لوں اللہ کسی بچی کو اس طرح سے یتیم نہ کرے اس طرح سے سکینہ یتیم جیسے اکبر کا نام سنا تھا شیرین کا قیدی بھی چپ بولا یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے شیرین میرا گھر ہے اگر اجازت نہیں تو روئیں گے نہیں کہتی نہیں قیدی بیویوں تیرا دل دکان نہیں چاہتی لیکن یہ نام نہ لو میرے بچے کو بڑھ پہ چھوڑو اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو ازادارو بھائی کا نام آنا جب ان سے کوئی قیدی بیوی اٹھے بڑا درد بھرا بیان کیا رو کے کہنے لگی عباس کے پیاس ہے بھیا عباس کے شیرے کا قیدی
سلامت رکھے. چپ ہو گئے. کہنے لگی کہ یہ نام لگو کیا تیرے مقدور کی دو بیٹی نہیں تھے اس کا نام لے کے بیٹھ کرو. عزادارو یا بیٹی کا نام آنا تھا پھر سے کوئی بیٹی نہیں ہوتے. رو کے کہنے لگی سکینہ کے پیاس بابا سکینہ کے غریب شریر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئے. قیدی بھی چمیلا یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے. اللہ میرے بچوں کو مولا پہ قربان کر. لگی قیدی بھی میرا دل گھبرا ہے. تو نے مجھے بڑا رلایا. یہ تو مدینے والوں کے نام ہے. اللہ میرے مولا کی خیر کرے. اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے. اپنی جگہ سے اٹھی. ایک مرتبہ میری زینب کے سامنے بیٹھے. کہتی ہے قیدی بی میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں. اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو. عزادارو جیسے بیان کروایا تھا. مجمع میں خاموشی داری ہو گئی. اب اٹھے تو اٹھے. راوی کے ایک مرتبہ خود زینب اٹھے تو کہنے لگی آئے اجلی ہوئی زینب کے پیاس سے بھیا. آئے اجلی ہوئی زینب کے غریب بھیا. اب شیری کو سمجھ نہیں آیا. بیوی زینب کے قدموں میں آئے قیدی بیوی تو کون ہے؟ تیرا میرے حسین سے کیا رشتہ ہے؟ بیوی زینب نے کہا شیری نہیں پہچانا. انا زینب مل بھولے وہ شیری تیرے مہمان آ گئے. تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا. شیرین بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئی پہلا سوال کیا بیوی عباس کہاں ہے؟ زینب سے لے کر گئی کہ شیرین یہ میرے اکبر کا سر ہے. شیرین یہ میرے قاسم کا سر ہے. شیرین یہ تیرے مولا حسین کا سر ہے. کہتے ہیں بتا گھر میں ماتم کر لے کیونکہ ہمیں کسی نے رہنے نہیں دیا. ایک دن میں ہمارے گھر سے 18 لاشیں نکلے. رونا رو میں کیوں رو کے اجازت کا ملنا تھا. قیدی بیویوں نے ہلکا بنایا. ایک مرتبہ قیدی بیوی اٹھی بڑا درد بھرا بیٹھ گئی. رو کر کہنے لگی علی اکبر کے پیاس بابا. علی اکبر کے جیسے اکبر کا نام سنا تھا شیرین کا قیدی بیوی چپ ہو رہا. یہ میرے مولا کے بیٹے کا نام ہے. شیرین تیرا گھر ہے. اگر اجازت نہیں تو روئیں گے نہیں. کہتی نہیں قیدی بیویوں تیرا دل دکانا نہیں چاہتے لیکن یہ نام نہ لو. میرے بچے کے ور پہ قربان. اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی ہے اس کا نام لے کے بیان کرو.
ازادارو بھائی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بھی اٹھے، بڑا درد بھرا ہوا ہے، رو کے کہنے لگی عباس کے پیاس بھیا، عباس کے بھیا، شریف کے قیدی بھی چپ ہو رہا، یہ میرے مولا کے بھائی کا نام ہے۔ اللہ پاک کا سایہ دائرہ پر سلامت رکھے۔ قیدی بیویاں چپ ہو گئی، کہنے لگی قیدی بیویوں یہ نام نہ لو، کیا تیرے مقتول کی کوئی بیٹی نہیں تھی؟ اس کا نام لے کے بیان کرو۔ ازادارو یا بیٹی کا نام آنا تھا، پھر سے کوئی قیدی بھی اٹھے، رو کے کہنے لگی سکینہ کے پیاس بابا، سکینہ کے غریب شریف اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئے، قیدی بھی چپ ہو گیا، یہ میرے مولا کی بیٹی کا نام ہے، اللہ میرے بچوں کو مولا میں پروار کرے۔ کہنے لگی قیدی بھی میرا دل گھبرا رہا ہے، تو نے مجھے بڑا رلایا، یہ تو مدینے والوں کے نام ہے، اللہ میرے مولا کی خیر کرے، اللہ میرے مولا کے بچوں کی خیر کرے۔ اپنی جگہ سے اٹھی، ایک مرتبہ بھی زینب کے سامنے بیٹھے، کہتی ہے قیدی بیوی میں تجھے آخری مہلت دیتی ہوں، اگر تیرے مقتول کی کوئی بہن ہے اس کا نام لے کے بیان کرو۔ ازادارو جیسے بہن کا نام آنا تھا، مجمع میں خاموشی طاری ہو گئی، اب اٹھے تو دور اٹھے، راوی کہتے ایک مرتبہ خود زینب اٹھے، کہنے لگی اے اجڑی ہوئی زینب کے پیاسے بھیا، اے اجڑی ہوئی زینب کے غریب بھیا، اب شیری کو سمجھ نہیں ہے، میری زینب کے قدموں میں آئے قیدی بیوی تو کون ہے، تیرا میرے حسین سے کیا رشتہ ہے؟ بیوی زینب نے کہا شیری نہیں پہچانا، انا زینب بنت وہ شیری پہ مہمان آ گئے، تیرے مولا نے وعدہ پورا کیا۔ شیرین بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں آئی پہلا سوال کیا بی بی عباس کہاں ہے؟ زینب سے لے کر گئی کہ شیرین یہ میرے اکبر کا سر ہے، شیرین یہ میرے قاسم کا سر ہے، شیرین یہ میرے مولا حسین کا سر ہے، کہتے ہیں بتاتی گئی، شیرین کی نگاہ کے سر پہ پڑی جو گھوڑے کی گردن میں بنا تھا، کبھی بھی یہ کس کا سر ہے؟ شیرین یہی تو میرے پاس کا سر ہے، کبھی بھی یہ گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کنوں کے نیلا پہ تھا، لیکن جیسے نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑی، یہ بار میرے زمین پہ گر گیا،